بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار کتاب الطہارہ، باب ما یوجب الوضوء، یعنی وضو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان۔ صفحہ نمبر 31-32۔ اس باب کو پڑھنے سے پہلے جان لے کہ جو باب باندھا گیا ہے، یعنی باب ما یوجب الوضوء، کہ وضو واجب کرنے والی چیز، تو وضو واجب کرنے والی چیز کیا ہے اور کتنی؟ وضو واجب کرنے والی چیز یعنی جو ہے وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ وضو کو جو ہے 8 چیزیں جو ہے توڑ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کیا ہے دیکھیں۔ جو کچھ پیشاب یا پاخانے کے راہ سے نکلے تو اس سے وضو جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح منہ بھر کرنے سے، منہ بھر الٹی کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بہتا خون نکلا اور بہہ گیا تو اس طور پہ بھی وضو ٹوٹ گیا۔ بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ گیا، اور غفلت کی نیند میں سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا۔ رکوع سجدے والی کی نماز میں جو ہے آواز سے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور مباشرت کرنے سے بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ تو اس باب میں 4 حدیثیں نقل کیے ہیں، اسی کو انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ لکھتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتودع، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک کو روایت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا تقبل الصلاۃ، کہ نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں کی جاتی، من احدث، جو حدث سے ہو، ٹھیک ہے، جو حدث سے ہو یعنی بے وضو ہو، حتی یتودع، یہاں تک کہ وضو کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی، تو قبول سے مراد یہاں نماز کا جائز ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور وضو سے حقیقی اور حکمی دونوں وضو مراد ہیں، یعنی تیمم بے۔ تو بے وضو کی نماز جو ہے بغیر وضو یا تیمم جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، احناف کے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے۔ جسے وضو کے لائق پانی اور تیمم کے لائق مٹی نہ ملے، وہ نماز کو یہ حکم ہے کہ وہ نماز قضا کرے، سمجھ گئے، اور جسے مل جائے تو بغیر وضو کیے یا بغیر تیمم کیے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ قبول بمعنی یہاں جو ہے جائز کے، اور بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمدن بے وضو نماز پڑھنا یہ کفر ہے، یعنی جان بوجھ کر بغیر وضو کی نماز پڑھ لے کوئی تو یہ کفر ہے، جبکہ نماز کو ہلکا جان کر، نماز کو ایسے معاذ اللہ اہمیت والی چیز تھوڑی جس کے لیے وضو کیا ہے، ایسا اگر کسی نے کہہ دیا یا پھر اس طور پہ عمل کر لیا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، سمجھ گئے، جبکہ نماز کو ہلکا جانتے ہوئے ایسا کہے گا۔ اچھا، دوسری حدیث لکھتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی جو ہے یہ حدیث پاک بھی روایت ہیں، وہ مروی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، کہ جب تک تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کچھ پائے، جب تم میں کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ پائے، فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد، تو
اس پر مشتبہ ہو جائے کہ کچھ نکلا یا نہیں، ٹھیک ہے، فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، کہ اس پر مشتبہ ہو جائے کہ کچھ پیٹ سے خارج ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں جماعت سے اور اس کا پیٹ گڑ 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 حرکت کر رہا ہے، تو اس کو اب اشتباہ ہو گیا کہ کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، ریح خارج ہوئی کہ نہیں، ہے نا، تو سرکار فرماتے ہیں فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ، تو مسجد سے نہ جائے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، یہاں تک کہ جب تک کہ آواز نہ سن لے، اور یجد ریحًا، یا بو محسوس کرے، یعنی جب تک کہ آواز یا بو محسوس نہ کر لے وہ شخص جو ہے وضو کے ٹوٹنے کا اعتبار نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سے سمجھے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس کے پیٹ میں جو ہے گڑگڑاہٹ ہوئی، لیکن جو ہے بو محسوس نہ ہوئی، ٹھیک ہے، ہوا نکلنے کا جو ہے یقین نہ ہوا، یوں ہی شبہ پیدا ہو گیا، تو جو ہے سرکار فرماتے شبہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا، وہ شخص جو ہے باوضو ہی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھے، ہاں جب آواز سنے، مطلب کہ ٹھیک ہے آواز سنے، اور آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ نکلنے کا یقین ہو جائے کہ ہاں جو ہے خارج ہوا ہے، تو اس سے معلوم یہ بھی ہو گیا کہ جو ہے یقینی وضو مشکوک حدث سے نہیں جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا وضو، جیسے ظہر کی نماز پڑھی وضو سے، اور عصر میں اب یاد کر رہے ہیں کہ ارے یاد میرا وضو گیا کہ نہیں، تو یقینی وضو تو ظہر میں تھا، اور ابھی مشکوک ہے، پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا، اور آپ نے یاد کیا ویسا میں نے کچھ کام بھی نہیں کیا درمیان میں، تو ایسی صورت میں جو ہے حکم ہے کہ وضو باقی رہا، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک کا معنی تھا۔ اچھا، اور اگلی حدیث پاک لکھتے ہیں، کہتے ہیں عن ابن عباس قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا ثم مسح یدہ بمسح کان تحتہ ثم قام فصلى۔ مختصر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شانہ کھایا ہے، اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفاً، اللہ کے رسول نے شانہ جو ہے کھایا، ثم مسح یدہ، پھر جو ہے اپنے ہاتھ مبارک کو، اپنے دست مبارک کو پوچھا، کانا تحتہ، جو آپ کے نیچے تھا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنے دست مبارک کو پوچھا، جو چیز آپ کے، جو کپڑا جو ہے آپ کے ہاتھ کے نیچے تھا، اس ٹاٹ سے پوچھا، اس کپڑے سے پوچھا جو آپ کے نیچے تھا، قام فصلی، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ لی، یعنی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شانہ کھایا، شانہ یہ حضور جو ہے شانہ کہتے ہیں، جو ہے بکری کا جو بکری کی دستی ہوتی ہے، تو یہ شانہ کہلاتی ہے، تو سرکار کو یہ بہت مرغوب تھی، بہت پسند تھی، ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے یہ معلوم چلا کہ اللہ کے رسول نے شانہ کھایا اور پھر اپنے ہاتھ کو پوچھے، دھوئے بھی نہیں، اور صرف پوچھے، اس کے بعد جو ہے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ لی، تو اس طور پہ شانہ کھانے سے یا گوشت کھانے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ اچھا، ایک آخری حدیث پاک جو ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء على من نام مستجحا فإنه إذا استجح مستجعا فإنه إذا استجع استراخت مفاصله، ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ رسول نے ارشاد فرمایا ان الوضوء علی من نام مستجعا، کہ وضو اس پر ہے جو لیٹ کر سوئے. فَإِنَّهُ إِذَا اضطجع استرخت مفاصلہ، تو کیونکہ جب وہ لیٹے گا تو اس کے جوڑ جو ہے وہ ڈھیلے ہو جائیں گے. یعنی وضو وہ شخص کرے جو مطلب کہ اس طور پر لیٹ کر سویا کہ جو ہے ٹیک لگا کر، جس کو کہتے ہیں ہے نا، بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر سونا ہو، یا پھر جو ہے لیٹ کر، سب اسی حکم میں ہے. اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کی علت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ لیٹے گا تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جائیں گے. یہ علت ہے، یہ وہ سبب ہے کہ جب جوڑ اس طور پہ لیٹے تو جوڑ ڈھیلے ہو جائیں، تو جو ہے بیٹھ کے بھی ٹیک لگا کر سونے سے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے، اس وجہ سے اس پہ بھی وضو زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو کوئی بیٹھے ہوئے اونگھے اور اونگتے ہی گرے، ٹھیک ہے، تو گرنے کے بعد آنکھ کھلتے ہی جو ہے وضو جاتا رہتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر گرنے سے قبل آنکھ کھل گئی پھر گرا تو پھر اس صورت میں وضو جو ہے نہیں جاتی. ٹھیک ہے، یعنی کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اونگ رہا تو اونگتے اونگتے وہ جو ہے گر گیا، تو وہ جیسے گرے گا اس کا وضو مطلب پھر جو اٹھا تو وضو چلا گیا. اور اگر اس طور پہ ہے کہ وہ اونگ رہا تھا اور اونگتے اونگتے ایسے جھکا اور گرنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی لیکن گر گیا مگر اس سے پہلے آنکھ کھل گئی تھی، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ جو ہے 4 حدیثیں تھی اس باب میں مکمل ہوئی. وما علینا الا البلاغ.